لوٹا گھوم گیا آخری قسط۔ ملک صفدر حیات ناول۔ ڈسپینسر کے بیٹے نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، غریب آدمی پر کبھی بھی تھوڑی مصیبت نہیں آتی، جب بھی آتی ہیں ساری مصیبتیں ایک ساتھ اکٹھی ہو کر آتی ہیں۔ پہلے ہمارا اتنا قیمتی ہار اور نقدی چوری ہو گئی، پھر ابا جان اتنے سنگین جرم میں گرفتار ہو گئے، اور اب رات سے میری بہن گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا، کون سی، چھوٹی یا بڑی؟ اس نے بتایا کہ بڑی بہن رات سے غائب ہے۔ صبح وہ اپنے بستر پر نہیں تھی، اوپر چھت پر دیکھا وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ دو ہی تو جگہ تھی، اوپر یا نیچے، وہ دونوں جگہوں پر نہیں تھی۔ ایک دو گھروں سے پتہ کرایا، لیکن اتنے سویرے اسے کسی کے گھر کیوں جانا تھا؟ بہت سوچا، اب کیا کریں؟ پھر میں اس لڑکے کے گھر گیا جس کے ساتھ میری بہن کو باپ نے چھت پر پکڑا تھا۔ وہ لڑکا بھی اپنے گھر میں نہ ملا۔ اب تک 3-4 بار اس کے گھر جا چکا ہوں، مگر وہ گھر پر نہیں مل رہا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہاری بہن کوئی زیور یا پیسے بھی لے کر گئی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، کوئی بھی زیور یا پیسے لے کر نہیں گئی۔ میں نے کہا، تم میرے پاس کیوں نہیں آئے، رپورٹ کیوں نہیں کروائی؟ اس نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی، بے عزتی کے سوا کیا حاصل ہوتا؟ وہ لڑکا بھی گھر سے غائب ہے، میری بہن یقیناً اس کے ساتھ گئی ہوگی۔ ڈسپینسر کیونکہ ایک ظالم ڈکٹیٹرشپ قسم کا باپ تھا، اس نے اپنے 25 سالہ جوان میں اتنی سی مردانگی بھی پیدا نہیں ہونے دی تھی کہ وہ اس صورتحال کے متعلق کچھ سوچ بھی سکتا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا میں یہ بات اپنے باپ کو بتا دوں؟ میں نے اس سے کہا کہ وہ اس وقت حوالات میں بند ہے، اپنا خون جلانے کے سوا کیا کر سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اسے ابھی کچھ بھی نہ بتایا جائے۔ میں اس بیٹے کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس کے نام سے اس کی بہن کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی، اور اسے تسلی دی کہ وہ مجھے اپنا باپ سمجھے اور گھبرائے نہیں۔ اس کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے اوپر اتنا زیادہ بوجھ نہ لے۔ اگر گھر سے ہار اور نقدی اس نے نکالی ہے تو مجھے بتا دے، میں یہ ہار والا کیس گول کر دوں گا۔ تم اپنی ساری توجہ بہن کی برآمدگی اور باپ کا مقدمہ لڑنے پر مرکوز کر لو۔ اس نے جس انداز میں قسمیں کھائیں، مجھے یقین ہو گیا کہ چوری اس نے نہیں کی۔ اس سے اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں۔ اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، جیسے میری پناہ میں چھپ جانا چاہتا ہو۔ میری ہمدردی سے وہ چھوٹا سا بچہ بن گیا۔ اس نے مجھ سے اپنا باپ کے متعلق پوچھا تو اس کا کیا بنے گا؟ میں نے اسے صاف طور پر بتا دیا کہ اس کے باپ کے نصیب میں 4-5 سال کی سزائے قید لکھ دی گئی ہے۔ پھر میں نے اسے واپس گھر بھیج دیا اور کہا کہ وہ گھر جا کر اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھے۔ وہ گھر چلا گیا۔ اب مجھے لڑکی ڈھونڈنی تھی۔ وہ گزشتہ رات کسی وقت اپنے گھر سے نکلی تھی اور اگلی رات شروع ہونے والی تھی۔ میں نے یہ رپورٹ خود ہی اپنے سر ڈال لی تھی، اس میں میرا جنون بھی شامل تھا اور ہمدردی بھی۔ میں نے یہ یقین کرنے کے لیے کہ لڑکی اس نوجوان کے ساتھ گئی ہے، ایک کانسٹیبل کو اس نوجوان کے گھر بھیج دیا اور یہ کہا کہ اگر وہ گھر پر نہ ملے تو اس کے باپ کو بلا لائے۔ تھوڑی دیر بعد اس نوجوان کا باپ آ گیا۔ میں نے اس سے اس کے بیٹے کے متعلق پوچھا تو پہلے اس نے لا علمی کا اظہار کیا، پھر جھوٹ بولنے لگا۔ میں نے جب پولیس والوں کا خاص لہجہ استعمال کیا تو اس نے بتایا کہ وہ رات کو کہیں نکل گیا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ پہلے کبھی وہ اس طرح بغیر بتائے کہیں نہیں گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ڈسپینسر نے کبھی تم سے شکایت کی تھی کہ تمہارا بیٹا اس کی بیٹی کو اپنی چھت سے اشارے کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، 3 بار ڈسپینسر نے شکایت کی تھی۔ میں نے کہا، تو کیا تم نے اپنے بیٹے کو ان بیہودہ حرکتوں سے منع نہیں کیا تھا؟ اس نے اپنے بیٹے کو گالی دیتے ہوئے کہا کہ وہ سرکش اور نہ ڈر ہو چکا ہے، اسے کچھ کہو تو مرنے مارنے پر آتا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ڈسپینسر کی بیٹی اس نوجوان کے ساتھ نکل گئی ہے، اور مجھے یہ بھی نظر آنے لگا کہ ہار اور نقدی بھی یہی لڑکا اور لڑکی لے گئے ہیں۔ لیکن ہار اور نقدی 1 ہفتہ پہلے چوری ہوا تھا، تو کیا چور کوئی اور تھا؟ اب مجھے سوال تنگ کرنے لگا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا یہ دونوں وارداتیں الگ الگ ہیں یا ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ رات گزر رہی تھی۔ آدھی رات کے بعد مجھے ڈسپینسر سے 2 ہاتھ کرنے تھے۔ میں نے ڈسپینسر کو حوالات سے نکالا اور اسے اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی ذہنی حالت کیا ہو چکی ہوگی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہارے بیلی بیان کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا وہ آدمی مر گیا ہے؟ میں نے کہا، تم نے کسر تو کوئی نہیں چھوڑی تھی، لیکن اللہ نے اسے بچا لیا۔ اگر تم اسے مرا ہوا ہی سمجھو، وہ غیر آدمی 1-2 سال تک کسی کام کے قابل نہیں رہا۔
میں نے اسے طنزیہ لہجے میں کہا کہ جس مذہب کو تم جنونی ہو گئے تھے، کیا وہ مذہب تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی انسان کی جان لے لو؟ میں اگر تمہیں رہا کر بھی دوں تو پھر بھی تم خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ میں نے دھیمی آواز میں اسے کہا کہ خدا کی بے آواز لاٹھی چل چکی ہے۔ تم جس بیٹی کو پردوں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ ایک نوجوان کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میری بات سن کر اسے بری طرح دھچکا لگا۔ اس کا گندمی رنگ سفید ہو گیا، اس کی زبان جیسے اکڑ گئی، اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ میں نے کہا اب جھوٹ بول کر خدا کے قہر میں اضافہ نہ کرو، اپنے گناہ کا اعتراف کر لو، شاید خدا تم سے راضی ہو کر تم کو بخش دے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ میں نے اس کے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ لیا ہے اور اس کی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھ کر کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس کی اقبالی بیان کی ضرورت تو نہیں تھی کیونکہ شہادت اور ثبوت مکمل تھے۔ میں دراصل اس مولوی کے خلاف اس سے بھی بہت کچھ اگلوانا چاہتا تھا۔ مجھے زیادہ پریشان نہ ہونا پڑا، ڈسپینسر نے بیان دے دیا۔ میں نے جرا کے ذریعے اور لقمے دے دے کر مولوی کے خلاف ضرورت کی باتیں کہلوائیں۔ ڈسپینسر نے مجھے بتایا کہ جس عورت کے نام پر لوٹا گھوما تھا، اس کے متعلق اسے کئی بار خیال آیا کہ وہ عورت چور کس طرح ہو سکتی ہے۔ ڈسپینسر نے یہی بات جب مولوی سے کی تو مولوی نے اسے قرآن کا رعب دے کر اور چرب زبانی سے ڈسپینسر کو قائل کر لیا کہ چوری اس عورت نے کی ہے۔ اس عورت پر شک کا اظہار ڈسپینسر نے نہیں، مولوی نے کیا تھا۔ مولوی نے ڈسپینسر کو اسلام کے حوالے دے دے کر اس عورت اور اس کے خاوند کے خلاف بھڑکایا تھا۔ میں جب ڈسپینسر سے فارغ ہوا، مرغ اذانیں دے رہے تھے اور میرا سر چکرا رہا تھا۔ اب مولوی کی باری تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مولوی کو اس وقت لپیٹ میں لیتا۔ میں سونے کے لیے چلا گیا اور ایسا سویا کہ صبح 9:30 بجے آنکھ کھلی۔ کسی نے مجھے بھی جگایا نہیں اور میں جلدی جلدی تیار ہو کر اپنے دفتر میں آ گیا۔ ابھی دفتر میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میرے علاقے سے 30-40 میل دور ایک بڑا شہر تھا۔ یہ فون اس شہر کے تھانے سے آیا تھا۔ فون کرنے والا اس تھانے کا سب انسپیکٹر تھا۔ وہ انسپیکٹر ایک زندہ دل شخص تھا۔ میرے ساتھ اس کی کافی بے تکلفی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اوئے تھانے دار، ہور سنا کی حال چال ہے۔ وہ مجھ سے پنجابی میں بات کر رہا تھا۔ اس نے پنجابی میں جو کچھ بتایا اس کا ترجمہ یوں تھا۔ اس نے کہا یار تم اپنے علاقے کے دانے سنبھال کر کیوں نہیں رکھتے؟ تمہارا ایک پکا ہوا دانہ میرے پاس آ گیا ہے۔ میں اس کی بات سمجھ نہ سکا۔ ہم ہنسی مذاق کرتے رہے۔ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ انسپیکٹر مجھے قیمتی رپورٹ دے رہا ہے۔ وہ ننگی زبان بول رہا تھا۔ آخر اس نے سنجیدگی سے جو اطلاع دی وہ یہ تھی کہ 1-1.5 گھنٹہ پہلے اس کے تھانے کا ایک کانسٹیبل جس کی ڈیوٹی اس شہر کے ریلوے اسٹیشن پر تھی، اس کانسٹیبل کے کسی دوست نے جو اتفاق سے اس تھانے کا مخبر بھی تھا، کانسٹیبل کو بتایا کہ ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کو ساتھ لیے پھر رہا ہے۔ لڑکا برقعے میں ہے اور رو رہی ہے۔ مخبر کافی دیر سے اس کا پیچھا کر رہا تھا اور ان دونوں کو ایسی حالت میں ادھر ادھر گھومتے دیکھا جیسے ان کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو اور وہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ کہاں جائیں۔ لڑکے نے پریشانی اس کے صاف چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ مخبر نے لڑکی کے برقعے کو نقاب گرا ہوا ہونے کے باوجود محسوس کر لیا کہ لڑکی رو رہی ہے۔ پھر لڑکا اور لڑکی اسٹیشن کے مسافر خانے میں چلے گئے۔ مخبر نے وہاں بھی ان پر نظر رکھی۔ مخبر کو یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ اس نے فوراً اسٹیشن پر موجود اپنے کانسٹیبل دوست کو بتایا۔ مخبر کی بات سن کر کانسٹیبل صورتحال جاننے کے لیے ان دونوں کی طرف گیا تو کانسٹیبل کو اپنی طرف آتا دیکھ کر لڑکے نے لڑکی کو اٹھایا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دونوں مسافر خانے سے باہر کو چل پڑے۔ کانسٹیبل اور مخبر بھی تیز تیز چلتے ہوئے ان کے پیچھے گئے۔ کانسٹیبل نے ان کو آواز دی تو وہ اور تیز ہو گئے۔ لڑکا دوڑ پڑا مگر لڑکی سے دوڑا نہ گیا۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ لڑکی پیچھے رہ گئی ہے تو وہ بھی واپس آ گیا۔ اسٹیشن پر موجود لوگ تماشا دیکھنے کے لیے فوراً جمع ہو گئے۔ لڑکے نے کانسٹیبل کو رشوت دینے کی پیشکش کی۔ کانسٹیبل کے ساتھ مخبر بھی تھا۔ مخبر اور کانسٹیبل رشوت لینے سے انکار نہ کرتے بلکہ منہ مانگی رشوت وصول کرتے، مگر وہاں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے، لہٰذا ضروری ہو گیا تھا کہ اس لڑکے اور لڑکی کو تھانے لے جایا جائے۔ اس طرح اس کانسٹیبل اور مخبر کی رشوت ماری گئی۔ تھانے پہنچے تو تھانے دار نے اس لڑکے کے پاس سوٹ کیس کی تلاشی لی تو سوٹ کیس میں سے ایک ہار اور رقط برآمد ہوئی۔ یہ کوئی جرم نہیں تھا، ان کی ذاتی ملکیت کی چیزیں تھیں۔ تھانے دار نے ان سے ان کے ٹھکانے کا پوچھا تو اپنے اندازے سے پوچھ گچھ کی تو راز کھلا کہ وہ دونوں گھر سے بھاگے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے نام اور علاقے کا نام بھی صحیح بتایا۔
اس پر وہاں زیادہ سے زیادہ آوارہ گردگی کا الزام عائد ہو سکتا تھا۔ تھانے دار نے بذریعہ فون مجھے اطلاع دی۔ میں نے تھانے دار کو بتایا کہ یہ دونوں میرے ہی ملزم ہیں۔ ہار اور رقم کی چوری کی رپورٹ میرے پاس درج ہے اور لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ بھی ہے۔ میں نے تھانے دار سے کہا کہ یہ دونوں تمہارے پاس میری امانت ہیں، میں اپنے آدمی بھیج رہا ہوں، ان کو میرے آدمیوں کے حوالے کر دے۔ میں نے اسی وقت اپنے ASI اور 2 کانسٹیبلوں کو لڑکی اور لڑکے کو لانے کے لیے شہر روانہ کر دیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ اس ذات باری تعالیٰ کی خاص کرم نوازی تھی کہ میرا کام گھر بیٹھے ہو گیا تھا۔ اب میں ذہنی طور پر پرسکون ہو گیا تھا اور مولوی سے بھی تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ تفتیش والے کمرے میں چلا گیا جہاں جناب مولانا صاحب بند تھے۔ یہ مولوی مسلمانوں کے گھر کے پکے ہوئے کھانے، حلوے اور کھیر کا عادی تھا۔ اس کی قابل رشک صحت کا راز بھی یہی تھا۔ میرے پاس اس نے جتنے دن بھی روٹی کھائی، میں نے اسے ایک وقت بھی گوشت نہ دیا۔ تندور سے تڑکے کے بغیر دال منگوا کر اسے کھلاتا رہا۔ میں نے یہ اہتمام خاص طور پر کیا تھا اور مولوی اپنی اصلی جگہ پر آ جائے، اور اب وہ اپنی اصلی جگہ پر آ گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی مارے ہوئے لہجے میں بولنے لگا، میرے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ تم اب میرے چکر سے نہیں نکل سکو گے، تم بیان دو یا نہ دو، میرے پاس شہادت آ گئی ہے کہ لڑکے کو تم نے لوٹا گھمانے کے لیے پیسے دیے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ عورت کی پرچی پر لوٹا گھمایا جائے۔ میرے پاس اس کی بھی شہادت موجود ہے کہ تم اس عورت کو پھانسنا چاہتے تھے۔ اسے ڈسپینسر نے نہیں، تم نے لوٹے کے عمل کے لیے بلایا تھا۔ تم کہو تو تمہارے جرم کی پوری کہانی بما ثبوت تمہیں سنا دوں، لیکن اگر تم اپنی زبان سے یہ کہانی سناؤ گے تو میں تمہارا کچھ نہ کچھ خیال کروں گا۔ اگر تم نے چکر دینے کی کوشش کی تو اس عورت کے خاوند کو قتل کرنے کی کوشش میں تمہیں کم از کم 10 سال کے لیے جیل بھجوا دوں گا۔ مولوی نے پوچھا، کہیں وہ مر تو نہیں گیا؟ میں نے کہا، نہیں، تم اس کو چھوڑو، اپنی رام کہانی سناؤ۔ مولوی نے مجھے رشوت کی پیشکش کی، میرے پاؤں پکڑے، رشوت کا بھاؤ چڑھاؤ کیا۔ لیکن میں خاموشی سے اس کا منہ دیکھتا رہا۔ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، وہاں جتنی رقم ہے آپ لے لیں۔ اس نے کہا، رقم کم نہیں ہے، آپ کی سوچوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ میں پھر بھی خاموش رہا۔ اس نے منہ میرے کان کے قریب کیا اور رازداری سے کہا کہ آپ محلے کی کسی بھی عورت کا نام لیں، اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ میں بالکل خاموش رہا، لیکن میرے اندر ایک الاؤ سا بھڑک رہا تھا۔ اس نے کہا، ڈسپینسر کی بڑی بیٹی لا دوں؟ خدا کی قسم، آپ نے ایسی لڑکی کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ میرے ارادے اور کوشش کے بغیر میرا دایاں بازو لاٹھی کی طرح اٹھا اور میرے ہاتھ اس قدر زور سے اس کے منہ پر پڑا کہ وہ گھوم کر چکرا گیا اور مجھ سے 3-4 قدم دور جا گرا۔ وہ اٹھا تو میں نے اس کے پہلو میں گھونسا مارا اور وہ اسی طرح پہلے جھکا اور گر پڑا۔ یہ شخص پہلے روز میرے سامنے آیا تھا تو اس نے مجھ پر اپنی غیبی قوت کا رعب جمانے کی کوشش کی تھی، مگر گنہگار کی ایکٹنگ زیادہ دیر تک کامیاب نہیں ہوتی۔ اب اس کا دماغ اسی جگہ پر آ گیا تھا جہاں میں لانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے اسے پانی پلایا اور اس سے کہا کہ وہ اپنی اصلیت بتائے اور اپنے گناہوں کی پوری کہانی سنائے۔ مولوی کی کہانی ذرا لمبی تھی، مگر میں آپ کو اس میں سے صرف دلچسپی کی باتیں بتاؤں گا۔ مولوی نے بتانا شروع کیا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کی عمر 14-15 سال تھی۔ وہ ستیلی ماں کے برے سلوک سے تنگ آ کر گھر سے بھاگ نکلا، کسی دوسرے علاقے میں جا کر ایک مسجد میں پناہ لی۔ اس نے امام مسجد کو بتایا کہ وہ گھر سے کیوں بھاگا ہے اور اب واپس نہیں جانا چاہتا۔ امام مسجد نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، اس سے خدمت کراتا رہا اور اسے یہی علم اور ہنر سکھاتا رہا جس کا کمال اس نے ہار کی چوری کے سلسلے میں دکھایا تھا۔ امام نے اسے یہ بھی سکھایا کہ لوگوں پر جذباتیت اور تقدس کس طرح طاری کرنا ہے۔ قرآن کی چند آیات بھی اسے یاد کروا دی اور ایسے واعظ بھی سکھا دیے جن کا کوئی موضوع نہیں تھا، لیکن سامعین پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ شخص بغیر علم کے عالم تھا اور مذہب سے بیگانہ رہ کر مذہبی پیشوا بن گیا۔ استاد نے اسے کتاب سے فال نکالنے، غیب کا حال بتانا، لوٹا گھمانا اور عورتوں کو جذباتیت کے جال میں پھانس کر عیش و عشرت کرنے کے طریقے بھی بتا دیے۔ مولوی نے مزید بتایا کہ مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا کوئی مشکل کام نہیں۔ مسلمان مذہب کے نام پر مر مٹتا ہے۔ اگر ہماری قوم مذہب سے واقف ہو جائے تو ہمارے ہاتھ کی صفائی اور زبان کا جادو ختم ہو جائے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے مریدوں کے دلوں میں مذہب نہیں بلکہ مذہب کا احترام اور تقدس قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ مولوی تعلیم یافتہ کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو تعلیم نے گمراہ کر دیا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے بلکہ ہمارے پاس آئے۔
پیسے دے، ہم سے دعا کرائے اور تعویذ لے کر اس نے امامت کے ایسے ایسے راز فاش کیے جو میں یہاں بیان کر دوں تو مجھ پر کفر کا فتویٰ لگ جائے۔ مولوی جب جوان ہو گیا اور آزادی سے اپنا کاروبار چلانے کے قابل ہو گیا تو استاد کے ٹرنک سے استاد کی ساری نقدی اور قیمتی سامان چوری کر کے غائب ہو گیا۔ 3-4 جگہوں پر رہا اور آخر میرے علاقے کی اس مسجد میں آ گیا۔ اسے کہیں سے پتہ چل گیا تھا کہ اس مسجد کا امام مر گیا ہے اور اسے یہ مسجد دے دی گئی۔ اس نے مذہب کو پوری کامیابی سے کاروبار بنا لیا، وہ عامل بھی کہلانے لگا اور عالم بھی۔ اس کے اپنے اعتراف کے مطابق نہ تو وہ عامل تھا اور نہ ہی عالم۔ اس کی کامیابی کی وجہ وہی تھی جو استاد نے اس کو بتائی تھی۔ بعض لوگوں کی جذباتیت اور اندھی عقیدت مندی نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ عورت میں یہ کمزوری زیادہ پائی جاتی ہے، اس وجہ سے عورتیں اس کے جال میں الجھتی رہتی ہیں۔ اس کے اقبال بیان کے بعد ڈسپینسر کی بڑی بیٹی بھی اس کے ظلم سے محفوظ نہیں رہی۔ ڈسپینسر اس کا اندھا مرید تھا، صرف یہ ایک عورت تھی جس پر اس نے چوری کا الزام لگایا تھا، وہ عورت اس کی تسلیت بانپ گئی تھی۔ ایک روز ڈسپینسر نے مولوی کو بتایا کہ اس کی بیوی نے ٹرنک کھولا تو اسے پتہ چلا کہ سونے کا ہار اور رقم غائب ہے۔ مولوی نے ڈسپینسر سے کہا کہ فکر مت کرو، میرا لوٹا چور کو پکڑ لے گا۔ مولوی نے ڈسپینسر کو لوٹا گھمانے کا دن اور وقت بتایا۔ مولوی نے اس عورت کو پھانسنے کی ترکیب یہ سوچی کہ لوٹے اس کے نام پر گھما دیا جائے۔ مولوی نے اس عورت کو متشبہ قرار دے کر لوٹا گھمانے میں اس کا نام شامل کر لیا۔ پھر لوٹا تھامنے والے لڑکے کو اس نے کچھ پیسے دے کر اس کے ساتھ لوٹا گھمانے کی مشقت کی اور اسے سمجھایا کہ وہ لوٹا کس طرح گھمائے۔ لڑکے نے اس کا یہ فریب کامیاب کر دیا۔ عورت کا رد عمل وہی تھا جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ مولوی نے اس عورت سے کئی بار کہا کہ وہ اس کے پاس آ جائے تو اس پر یہ الزام صاف کر دیا جائے گا، مگر وہ عورت کردار کی بہت پکی ثابت ہوئی تھی۔ مولوی نے اس کے خاوند کو بھی پھانسنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اسی دوران وہ ڈسپینسر کو بھڑکاتا رہا۔ 2-3 بار ڈسپینسر نے مولوی سے کہا کہ بے شک لوٹا اس عورت کے نام پر گھوما ہے، لیکن غور کیا جائے تو یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ چوری اس عورت نے کی ہوگی۔ ڈسپینسر نے مولوی کو تفصیل سے بتایا کہ ٹرنک کہاں اور کس طرح پڑے ہوئے تھے، مگر مولوی نے ڈسپینسر سے کہا کہ لوٹا میں نے نہیں گھمایا، وہ تو قرآن آیات کا کرشمہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کے احکامات پر شک کرنا تمہارا بہت بڑا گناہ ہے۔ مولوی نے ڈسپینسر کو قرآن اور اسلام کے نام پر ایسا بھڑکایا کہ اسے اپنے اوپر قابو نہ رہا۔ مولوی نے ڈسپینسر سے یہ بھی کہہ دیا کہ اس عورت اور اس کے خاوند کو اگر چوری کی سزا نہ مل سکی تو انہیں قرآن آیات کی نافرمانی کی سزا ضرور ملے گی۔ جو کوئی قرآن آیات کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ سراسر قرآن آیات کا نافرمان ہے اور ایسے نافرمان کو سزا دینا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ڈسپینسر چونکہ جنونی مذہب پرست تھا، اس لیے اس نے اپنا فرض ادا کر کے ثواب اور آئین حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس عورت کے خاوند کو دوائی دی، اس میں زہریلی دوا کی آمیزش کر دی۔ مولوی نے میری مرضی کا بیان دے دیا تھا، میں نے اسے دودھ پلایا، پھر چارپائی اور بستر منگوا کر اسے اسی کمرے میں بند کر دیا۔ اس سے پہلے وہ فرش پر سوتا تھا۔ اب مجھے ASI اور کانسٹیبلوں کا انتظار تھا جو لڑکی اور لڑکے کو لینے گئے تھے۔ سارا دن گزر چکا تھا۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے ASI ڈسپینسر کی بیٹی اور اس جوان کو لے آیا۔ اپنے آپ کو پہلے میں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی شناخت کے لیے جوان کے باپ اور لڑکی کے بڑے بھائی کو ASI کے ساتھ اپنے ساتھ بلا لیا تھا۔ وہ دونوں بھی تھانے میں بیٹھے تھے۔ لڑکی رو رہی تھی۔ میں نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لڑکی اس وقت میرے دفتر میں بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا بھگانے والا نوجوان بھی ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ شاید اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار اور چالاک سمجھتا تھا۔ میرا ہاتھ لڑکی کے سر پر تھا۔ وہ اٹھا اور بڑی پختہ آواز میں بولا، دیکھو صاحب، میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں نے اس لڑکی کو اغوا نہیں کیا، یہ خود میرے ساتھ گئی تھی۔ میں نے پوری طاقت سے ویسا ہی تھپڑ اس کے منہ پر مارا جیسا مولوی کو مارا تھا۔ مولوی تو جند جان میں تھا، وہ مجھ سے 3-4 قدم دور جا گرا تھا، لیکن یہ نوجوان 6-7 قدم دور دیوار سے جا لگا۔ میں نے کانسٹیبل کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکے کو پچھلے کمرے میں لے جا کر بند کر دو۔ کانسٹیبل اس کو لے گیا۔ میں نے لڑکی کے بھائی کو اندر بلایا اور اس سے کہا کہ وہ اپنی بہن سے کہے کہ وہ مجھے تھانے دار نہ سمجھے، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ بھائی نے بہن کو سمجھایا۔ میں نے سوٹ کیس کھول کر ہار نکالا۔ بھائی نے ہار پہچان لیا۔ میں نے بھائی کو باہر بھیج دیا اور لڑکی کے پاس بیٹھ کر اس کے دل سے پولیس اور پولیس والے کے جرم کی دہشت نکال دی۔ اس کیفیت میں مجرم تنکوں کے سہارے ڈھونڈا کرتے ہیں۔
یہ تو پرتنشین لڑکی تھی، اس نے میری شفقت قبول کر لی۔ اس نے میرے کہنے پر برقعے کا نقاب اٹھا دیا۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ میں جو پوچھوں مجھے بالکل صحیح بتائے تاکہ میں اسے بچا سکوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں گرفتار نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں تمہیں گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ ہار اور رقم تم نے ٹرنک سے نکالی تھی؟ جی۔ اس نے کچھ سر ہلایا، کچھ سرگوشی کی۔ یہ چوری سی لڑکی نے کی تھی۔ مجھے پہلے روز ہی شک ہو گیا تھا کہ چور اسی گھر میں موجود ہے۔ مجھے شک اس لڑکی کے بڑے بھائی پر تھا، آگے چل کر لڑکی پر بھی شک ہوا تھا، لیکن میری توجہ بڑے بھائی پر تھی۔ میں نے اس شک کی بنا پر ڈسپینسر سے کہا تھا کہ میں چور پکڑ دوں گا لیکن رپورٹ درج نہیں کروں گا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ یہ گھرانہ بدنام نہ ہو، اندر ہی اندر یہ معاملہ دب جائے، لیکن اس بدبخت نوسر باز نے ایسے حالات پیدا کر رکھے تھے کہ ڈسپینسر میری بات سمجھ ہی نہ سکا۔ اب ڈسپینسر کی یہ لڑکی چوری کا اعتراف کر رہی تھی، میں نے اسے بچانا چاہا۔ میری حوصلہ افزائی اور مشفقانہ سلوک کے زیر اثر اس نے اپنا سینہ میرے آگے کھول دیا۔ میں ہمدردی کا اظہار کرتا گیا، وہ بولتی گئی۔ وہ باپ کے سلوک اور اتنی کڑی پابندیوں سے تنگ آ گئی تھی۔ ان کے گھر کوئی ہنستا مسکراتا نہیں تھا۔ ان کا باپ ان کو نماز اس انداز میں پڑھنے کو کہتا تھا کہ بہن بھائیوں کے دل میں نماز کی پسندیدگی ختم ہو گئی تھی۔ وہ نماز خدا کے حکم سے نہیں بلکہ باپ کے حکم سے پڑھتے تھے۔ گھر کا ماحول جہنم بنا ہوا تھا۔ لڑکے تو باہر گھوم پھر لیتے تھے، مصیبت لڑکیوں کے لیے تھی جو دروازے میں ذرا سا پردہ اٹھا کر ایک آدھ منٹ کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لڑکی نے کہا کہ اس کی چھوٹی بہن تو پتھر ہو گئی ہے، جیسے وہ جوان ہوئی نہ ہو۔ وہ اپنے اندر مر گئی تھی، مگر بڑی بہن اپنے من کو نہ مار سکی۔ ایک طرف تو باپ انہیں باہر کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتا تھا اور دوسری طرف یہ عالم کہ اس مولوی جیسا مجرم انسان کھلے عالم ان کے گھر آتا جاتا تھا۔ 2 بار لڑکی مولوی کے پاس گئی۔ مولوی نے اسے اپنے جال میں پھانس لیا۔ مولوی نے اس لڑکی سے محبت کا اظہار کیا تو اسے پہلی بار پتہ چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور یہ کتنی پرلطف ہوتی ہے۔ محبت کے اس پہلے ذائقے نے لڑکی کے اندر یہ احساس بیدار کر دیا کہ وہ پنجرے میں قید ہے۔ اس احساس نے اسے چھت پر تانک چھانک کرنے کا عادی بنایا۔ چند دنوں بعد اس کی نظریں اس نوجوان پر ٹھہر گئیں۔ ان دونوں کے درمیان پہلے اشارے ہوتے رہے، پھر اس نوجوان نے یہ دلیری کی کہ ایک رات وہ لڑکی کی چھت پر آ گیا۔ لڑکی کی اس نوجوان کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے بھی اسے محبت دی اور جذباتی سہارا بھی دیا۔ چھت پر ان کی 3-4 ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک بار باپ نے پکڑ لیا اور اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ لڑکی کو باہر کا سہارا مل گیا تھا۔ ایک روز ڈسپینسر اپنی بیوی کے ساتھ کسی رشتہ دار کی شادی پر گیا۔ لڑکی کے دونوں بھائی بھی گھر سے چلے گئے۔ چھوٹی بہن کو بڑی بہن نے ہمسایوں کے گھر بھیج دیا۔ اس نے باہر کا دروازہ اندر سے بند کیا، ٹرنکوں والے کمرے میں جا کر زیورات والے ٹرنک کے اوپر سے 2 سوٹ کیس نیچے اتارے اور ٹرنک کا تالا کھولا۔ ہار اور رقم نکال کر چھپا دی۔ اس نے صرف ہار اس لیے نکالا تھا کہ یہ زیادہ قیمتی تھا۔ پھر اس نے ٹرنک اس طرح رکھ دیے۔ رات کو وہ نوجوان چھت پر آیا۔ لڑکی نے اسے ہار اور رقم دے کر کہا کہ وہ اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہار اور رقم اس مقصد کے لیے ہے۔ نوجوان ہار اور رقم لے گیا۔ اب لڑکی کو لڑکے کے پیغام کا انتظار 8-10 روز کرنا پڑا۔ ایک روز چوری کا انکشاف ہو گیا۔ جب ڈسپینسر گرفتار ہوا تو لڑکے کا پیغام لڑکی کو ملا۔ لڑکی اسی رات لڑکے کے ساتھ نکل گئی۔ لڑکا اسے شہر میں اپنے دوست کے گھر لے گیا۔ دوسرے دن لڑکی کے گاؤں سے اس دوست کا کوئی عزیز دوست گھر آ گیا تو اس نے بتایا کہ ان دونوں کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے۔ دوست کی بیوی پہلے ہی انہیں گھر پر رکھنے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ اس آدمی کی اطلاع پر دونوں کو دوست کے گھر سے نکلنا پڑا۔ اب ان کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کچھ رقم لڑکا بھی اپنے گھر سے لے آیا تھا۔ وہ دونوں بیکار گھومتے پھرتے رہے اور پکڑے گئے۔ نوجوان کا تفتیش کے کمرے میں بیان لیا گیا۔ اس نے لڑکی کے بیان کی تصدیق کی۔ میں لڑکی کو مزید ذلت سے بچانا چاہتا تھا، اس کی خاطر مجھے لڑکے کو بھی چھوڑنا پڑا۔ میں نے لڑکے کے باپ سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دے۔ اگر اس نے کوئی ہیرا پھیری کی تو میں اس کے بیٹے کو چوری اور اغوا میں 2-4 سال کے لیے اندر کر دوں گا۔ باپ مان گیا۔ لڑکا پہلے ہی راضی تھا۔ میں نے ہار اور نقد لے کر کیس دبا دیا۔ لڑکی اور لڑکے کو گھر بھیج دیا۔ ڈسپینسر اور اس کے مرشد نوسر باز مولوی کے کیس کا فیصلہ 4 ماہ بعد ہوا۔ میں نے کیس بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ ڈسپینسر کو 5 سال اور نوسر باز مولوی کو 3 سال کی سزائے قید ہوئی۔ ان سب کی اپیلیں مسترد کر دی گئیں۔ اس کے فوراً بعد میں نے ڈسپینسر کی بیٹے کی شادی اس نوجوان سے کروا دی۔
جی تو دوستوں کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد اس نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔